الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیے جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اسلام لائے ہیں اور ہم سب شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں. دین اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے یہاں وہ دین پسند ہے جو مذہب اسلام ہے. اللہ کے یہاں اگر کوئی مذہب پسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں اگر کوئی مذہب مقبول ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو جتنا فخر کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی تلاش و جستجو میں رہے گا، کوئی شخص مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا اور اس کے در پہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو جتنا فخر کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے. اللہ پاک نے اور شریعت مطہرہ نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. زندگی گزارنے کے ہر گوشے کی جانب اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے. سب کے حقوق کو بیان کر دیے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، رشتہ دار کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے کیا حقوق ہے. شریعت مطہرہ نے سب کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ والدین کے جو حقوق اولاد کے اوپر ہیں، اولاد کے اوپر جو والدین کے حقوق ہیں یا والدین کے اوپر جو اولاد کے حقوق ہیں، دونوں طرح کے حق ہیں. ہم تو تقریروں میں بیانوں میں یہ حق سنتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کا یہ حق ہے بیٹے کے اوپر، لیکن بیٹے کا کیا حق ہے ماں باپ کے اوپر یہ کم سنتے ہیں اور یہ کم لوگ بیان کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کا سب سے پہلا حق اس کے والدین کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے لیے یعنی اس بچے کے لیے ماں کا انتخاب کرے اور اپنی بیوی کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرے تو ایسی خاتون کا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جو متقیہ ہو، جو نیک ہو، جو
پارسا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والیاں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدینها فاذکر بذات الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو یہ بتلا رہے ہیں اور پوری امت کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، اس کی مالداری کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول نے جو آگے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، فاذکر بذات الدین، تم دیندار عورتوں کو ترجیح دو، یعنی جو لڑکی، جو عورت دیندار ہو، متقیہ ہو، پارسا ہو، اللہ سے ڈرنے والیاں ہو، ایسی عورتوں کا اپنے نکاح کے لیے انتخاب کرو۔ اگر آپ ایسی عورتوں کا انتخاب کریں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا، جو اولاد ہوگا، وہ بھی متقی ہوگا، وہ بھی پارسا ہوگا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے، پہلے آپ جو اس کی ماں کا آپ نے انتخاب کیا ہے یا اپنی بیوی کا انتخاب کیا ہے، ایسی عورتوں کا انتخاب کرے اور ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جو اللہ والی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں نیک بیوی کی جو صفات ہے اس کو بھی ذکر فرما دیا ہے کہ مستفاد المؤمن بعد تقوى اللہ عز وجل خیر من زوجة صالحة ان نظر الیہا صدقه ان امرها اطاعته وان اقسم علیہا لابرته وان غاب عنها حفظتها في نفسها وماله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اور مومن کو تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی بدلہ نہیں دیا گیا، کوئی چیز نہیں دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول خود ہی نیک بیوی کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں بتاؤں کہ نیک بیوی کی اللہ کے رسول نے 4 صفات بیان کیے ہیں، 4 خصوصیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے ان نظر الیہا صدقہ، نیک بیوی وہ ہوتی ہے اور نیک بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کا میاں اور اس کا شوہر اس کی جانب دیکھے تو وہ دیکھنے کی وجہ سے وہ ایسی بنی سمجھی ہو، وہ ایسی دلہن کی طرح ہو، وہ ایسی خوش و خرم ہو کہ شوہر اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ یہ نیک بیوی کی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت ان امرها اطاعت، کہ جب بھی اس کا میاں، اس کا شوہر، اس کا دلہا جب بھی کسی بات کا حکم کرے تو بلا چوچلا اس کو تسلیم کر لے، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ اور تیسری صفت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا شوہر کمانے کے لیے باہر چلا گیا ہو، روزگار کے لیے دہلی چلا گیا ہو، معیشت کے لیے ممبئی چلا گیا ہو، تو نیک بیوی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کی یعنی اپنے نفس کی حفاظت کرے اور شوہر کے غائبانے میں اس کی مال کی حفاظت کرے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا لَأَبَرَّتْهُ۔ اور چوتھی صفت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی صفت نیک بیوی کی وہ ہے کہ اگر اس کا شوہر قسم کھا لے کہ میری بیوی اس کام کو انجام دے گی تو نیک بیوی کی صفت یہ ہے اور نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کام کر گزرے۔ اور اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لے کہ میری بیوی یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو نیک بیوی کی صفت یہ ہے اور نیک بیوی کی پہچان یہ ہے، نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا لَأَبَرَّتْهُ، یعنی جب اس کا میاں کسی بات میں قسم کھا لے تو اس کو قسم فی البار کر دے۔ یہ ہے نیک بیوی کی خصوصیات۔ اس لیے سب سے پہلا حق باپ کا جو اپنے اس کے اولاد کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے لیے ماں کا انتخاب کیا جائے تو
ایسے ماں کا انتخاب کیا جائے جو متقیہ ہو، پارسا ہو، خدا سے ڈرنے والیاں ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ ماں جیسی ہوتی ہے اولاد بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر اور اولادوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ماں متقیہ ہوگی، اللہ سے ڈرنے والیاں ہوگی، نیک پارسا ہوگی، اچھی صفات کی حامل ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، تلاوت کرنے والی ہوگی، ذکر و اذکار کرنے والی ہوگی، تسبیحات کرنے والی ہوگی، تو جو اولاد ہوگا وہ بھی نیک ہوگا، متقی ہوگا، پارسا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، نماز، قرآن اور روزے کا پابند ہوگا اور سنت مطہرہ کا بالکل پابند ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ عربی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک معلم کے پاس ایک بچہ آیا، ایک معلم کے پاس ایک بچہ آیا حفظ کرنے کے لیے۔ جب وہ بچہ آیا تو اس معلم نے اور اس استاد نے اس بچے سے کہا، بیٹا بتاؤ سورہ نبا یاد ہے؟ سورہ نبا یاد ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے جی استاد مجھے سورہ نبا یاد ہے۔ استاد کہتے ہیں پڑھو۔ وہ بچہ بلا اٹکے، بلا سوچے سمجھے مکمل سورہ نبا پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بعد استاد یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سورہ ملک یاد ہے؟ سورہ ملک یاد ہے؟ وہ کہتا ہے جی۔ چنانچہ استاد کے حکم سے مکمل سورہ ملک بھی پڑھ لیتا ہے بغیر کسی غلطی کے اور استاد کے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ استاد کو بڑا تعجب ہوتا ہے، استاد متعجب ہوتا ہے، حیرت میں ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ تو حفظ شروع کرنے کے لیے آیا ہے، اس بچے کو سورہ نبا، سورہ ملک کیسے یاد ہے؟ پھر وہ استاد سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی سورہ ہے، اس بچے نے یاد کر لیا ہو۔ چنانچہ پھر وہ استاد بچے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے بتاؤ سورہ بقرہ یاد ہے؟ سورہ بقرہ ایک لمبی سورہ ہے۔ وہ بچہ ہاں میں سر ہلاتا ہے، اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ چنانچہ استاد کے حکم سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور مکمل سورہ بقرہ بغیر کسی غلطی کے، استاد کے بغیر کسی روک ٹوک کے وہ بچہ سورہ بقرہ مکمل پڑھ دیتا ہے۔ استاد بڑا متعجب ہوتا ہے کہ کیا بات ہے۔ چنانچہ اس بچے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل جب تم مدرسہ آؤ گے اور پڑھنے کے لیے آؤ گے تو اپنے والد کو ساتھ لیتے آؤ گے۔ وہ استاد رات بھر اسی سوچ میں رہتا ہے، اسی غم میں رہتا ہے کہ یہ بچہ کون سا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، اس کی ماں باپ کیسے ہوں گے۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے اور وہ بچہ اپنے والد کو لے کر استاد کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو استاد کو اور بھی تعجب ہونے لگتا ہے والد کو دیکھ کر کے۔ والد کو دیکھنے سے ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا والد سنت مطہرہ کا پابند ہوگا، شریعت اسلامی کا پابند ہوگا، یعنی وہ بالکل شریعت مطہرہ کی طرح نہیں تھا، بالکل سنت مطہرہ کے مطابق اپنی شرعی لباس اور اپنی شرعی چال ڈھال میں نہیں تھا۔ استاد کو یہ بھی تعجب ہوتا ہے، وہ ان کے والد سمجھ جاتے ہیں کہ استاد کو تعجب ہے، چنانچہ وہ گویا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ استاد اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، میں آپ کو اس سے بھی بڑی خوشخبری سناتا ہوں اور اس سے بھی بڑا تعجب کی بات سناتا ہوں کہ میرے پاس 3 لڑکے ہیں، میرے پاس 3 لڑکے ہیں اور الحمدللہ تینوں حافظ قرآن، اور میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، چھوٹی بچی ہے جو 4 سال کی عمر کی ہے، الحمدللہ وہ بھی حفظ قرآن کر رہی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جب میرے بچے اور میرے اولاد ہیں اور میرے بیٹے اور میری بیٹیاں بولنے کی عمر کو ہوتی ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ بہت متقیہ ہے، بہت پارسا ہے، اللہ سے ڈرنے والیاں ہے۔ اس کی جو ماں ہے جب یہ بولنے کی عمر کو ہوتا ہے تو اس کی ماں قرآن کی تلاوت کرواتی ہے اور مقابلہ کرواتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جو آج سب سے پہلے سبق سنائے گا، جو آج سب سے پہلے سبق سنائے گا اس کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اور کبھی اس طریقے سے ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پورے ہفتے
جو سبق پڑھا ہے اس کا مراجعہ کر دیتا ہے تو ہفتے کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کے من کے مطابق میں چھٹی گزاروں گا، وہ جہاں چاہے جا کے چھٹی گزار سکتا ہے۔ اور کبھی سالانہ آنے پر اس طرح ابھارتی ہے کہ اگر کوئی پورا مکمل قرآن کریم سنا دیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، تو وہ سال کے آخر میں جہاں چاہے جس جگہ چاہے اس کا من جہاں چاہے جانے کو میں اس کو منع نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے اس کی ماں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، میں خود اپنا واقعہ بتاؤں۔ آج جو میں کچھ بول رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یہ میری ماں کی سختیوں کا نتیجہ ہے۔ مان لیجیے سختیوں کا نتیجہ ہے۔ جب میں بچہ تھا، سب لوگ جانتے ہیں، جب میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، میں مدرسہ محمدیہ بوسی کا متعلم تھا، میں وہاں جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن میری عادت یہ قبیحہ تھی، یہ خراب تھی، سمجھیے کہ میں بہت بھاگتا تھا، لیکن میری ماں صبح کے وقت اگر میں شام کو بھاگ جاتا تھا تو میری ماں مجھے وہ واقعہ پڑھ کر کے مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میری ماں صبح کے وقت میری گردن میں رومال ڈالتی تھی اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے مدرسہ محمدیہ بوسی پہنچاتی تھی۔ آج اسی ماں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ میرا واقعہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ بھولے نہیں ہیں۔ میری ماں اتنی مرتبہ اس راستے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے مدرسہ محمدیہ بوسی لے گئی کہ میں 2 سال قبل جب اپنے عیدین میں دعوت کیا تھا تو وہاں کے لوگ بوسی کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی طالب علم ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کی ماں گھسیٹتے ہوئے اس کو مدرسہ محمدیہ بوسی لایا کرتی تھی۔ میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو، کروڑوں محبتیں پیش کرتا ہوں، میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتا ہوں میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اگر تقریر سن رہی ہے، میرے بیانات سن رہی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو گھر کا ماحول بالکل اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے اولاد اور آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو باپ کے اوپر اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے ماں کا انتخاب کرے تو ایسا انتخاب کرے جو نیک ہو، متقیہ ہو، پاک ہو۔ دوسرا حق، میں اس حقوق کو تفصیل سے نہ بیان کرتے ہوئے مختصر بیان کر کے چلتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ ٹھنڈی کا مہینہ ہے، آپ کو رات کو آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، اس لیے دوسرا حق جو اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں آزاد دیا جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی کے کان میں آزاد دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن بن علی کو جنی تھی، اس وقت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آزاد دی تھی اور بائیں کان میں اقامت کی تھی۔ اور یہ آزان اور اقامت اس میں اپنی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ السبیان یعنی بچے شرور و فتن سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بچہ یا بچی کے ذہن میں یا اس کے جو کان میں جو سب سے پہلی آواز جائے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہو، اس سے بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیا کرتے ہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس نامولود بچے کے داہنے کان میں اذان دیا جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ 7ویں دن
7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اور یہ عقیقہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بکریاں ذبح کی جاتی تھی اور اس کے خون کو سر پر مل دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور بال کو موڑ دیا کرو، حلق کرا دیا کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس بچے کا نام رکھا جائے، بالکل اچھا نام رکھا جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تدعون یوم القیامہ، حضور کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے تو سب سے اچھا نام رکھے، پیارا نام رکھے۔ یہ منو چنو یہ نام مت رکھے، بلکہ کسی اکابر سے، کسی علماء سے نام معلوم کر لیں، اس کے بعد نام رکھیں۔ اور جو آخری حق ہے وہ یہ ہے، میں اس بات کو بیان کر کے اپنے تقریر کو ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من عدد حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی والد اپنے لڑکے کو اچھی عدد سے زیادہ اور اچھی تعلیم سے زیادہ، اچھی تربیت سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کتنا اچھے مکان دے دیں، کتنا اچھے لباس دے دیں، کتنا اچھی رہائش دے دیں، لیکن اگر آپ نے اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا، اس کو آپ نے دینی تعلیم نہیں دیا، تو آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کوئی والد اپنے اولاد کو اچھی تعلیم سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اولادکم بالصلاۃ، نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے اس کو آپ دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیجیے، اس کو قرآن کا پڑھنے والا بنائیے، اور آپ یہ نیت کر لیجئے کم سے کم ایک اولاد کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے شخصوں کو جنت دلائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے اور کس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، حافظ قرآن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے، وہ سند ہے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے۔ اور اس کا خود مقام کیا ہوگا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جا، اور ایسے ہی ٹھاٹ ٹھار کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھاٹ ٹھار کے پڑھا کرتا تھا۔ اور تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جو تو آخری آیت میں پہنچے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، کم سے کم ایک اولاد ضرور حافظ قرآن بنائے اور قرآن پڑھنے کا معمول بنائے۔ ابھی میرے نگاہ سے ایک واقعہ گزرا بادشاہ کے اوپر، حضرت مولانا سجاد نعمانی کا، بڑے پائے کا عالم دین ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی سے بڑے پائے کا عالم دین ہے۔ انہوں نے ایک تحریر لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں کئی روز سے مشغولیات کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکا تھا، میرے کچھ مصروفیات تھے، کچھ ذہنی پریشانی تھی، کچھ ذہنی ٹینشنات تھے، اس کی وجہ سے میں قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن نہیں پڑھ سکا تھا۔ اچانک جب میں قرآن کریم پڑھنے لگا تو سورہ مزمل کی اس آیت میں پہنچا تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ آیت یہ ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ اللہ دن اور رات کا حساب رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، تم اس کا ٹھیک
ٹھیک حساب نہیں رکھ سکتے ہو، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری طرف مہربانی کیا اور تم پر مہربانی کیا، فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ قرآن سے پڑھ لیا کرو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اور آگے اللہ بہت پیارے انداز میں، محبت کے انداز میں فرماتا ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ مجھے معلوم ہے تم میں سے کچھ لوگ مریض ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ پریشان حال ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ رزق کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں اللہ کے فضل سے کہیں گھوم رہے ہو، رزق کی تلاش کر رہے ہو، معیشت کی تلاش کر رہے ہو، اور تم میں سے بعض لوگ اللہ کے حکم سے جہاد میں مشغول ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے فقرؤوا ما تیسر من، جتنا قرآن سے ہو سکے اتنا آسانی سے پڑھ۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن کے احکام کو اور قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو فرض کیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اور قیامت کے دن ہی قرآن کہے گا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن قرآن کریم رب کریم سے مخاطب ہو کے کہے گا، اے میرے رب کریم، اے عطا، اے پروردگار، یہی قوم ہے، میری یہی قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، آج صرف طاق میں سجانے کے لیے قرآن کریم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عاجزی کے ساتھ یہ گزارش ہے اور یہ درخواست ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، روٹین بنا لیں، چاہے آپ ایک ہی صفحہ پڑھیں، آدھے صفحہ پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ساری مصیبتوں کا حل قرآن کریم میں ہے۔ اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے ضرور آراستہ کریں۔ آج مقابلہ جاتی دور ہے، مقابلہ جاتی دور ہے، یہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف قرآن کی تعلیم دیجیے، لیکن ضرور یہ کہتا ہے کہ پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیجیے، اس کے ذہن و دماغ میں قرآن اور حدیث کی ایسی تعلیم بٹھا دیجیے کہ اس کے بعد وہ کہیں چلے جائے، یونیورسٹی میں، کالجوں میں، پھر اس کے ذہن و دماغ کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو لباس، دین کی بنیادی تعلیم تربیت کو لباس دیجیے، اور عورتوں سے جو نکاح کیجیے، اللہ کے رسول نے جن 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے، اور دین تعلیم کو ترجیح دیجیے۔ اس کے بعد جو بچہ ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، وہ انشاءاللہ متقی ہوگا، فرما بردار ہوگا، آپ کی باتوں کو ماننے والا ہوگا۔ میں انہی چند ٹوٹی پھوٹی جملوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔